کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بے کس و بے پر کا آج چہلم ہے، تمام فاطمہ کے گھر کا آج چہلم ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں بطول زہرا آپ کی میزبان مخصوص چہلم کا پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان معروف اسکالر، معروف شاعر اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکریہ۔ اچھا، آج چہلم کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلا سوال کرتی ہوں کہ اہل بیت اطہار کو رہائی کیسے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بطول آپ کی خدمت میں، آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے تمام اراکین کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، اور خود امام زمان علیہ السلام شہزادی کونین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ غریب الوطن امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا موقع ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس کا سویم بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام کا جو چہلم ہے یہ ایک جنون کی، ایک عشق کی داستان ہے، کیونکہ صرف ایک مرتبہ سویم ہوتا ہے، ایک مرتبہ 10واں، ایک مرتبہ 20واں، ایک مرتبہ چہلم، لیکن 1400 برس سے مسلسل چہلم امام حسین علیہ السلام کی جو گردان ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک عشق کی داستان ہے، ایک جنون کی داستان ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں مگر وہ طاق نسیاں کی نظر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لوگ ان کو بہت جلدی فراموش کر دیا کرتے ہیں، لیکن امام علی مقام ہر سال دوسری محرم کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آج ہی امام وارد کربلا ہوئے، ہر سال 7ویں محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی التش کی صدائیں خیمے سے بلند ہوئیں، ہر سال شب عاشور یہ لگتا ہے کہ آج ہی کی رات عبادت کی مہلت کے طور پر مانگی، ہر سال 10 محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی سن 61 ہجری ہے اور آج ہی امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چلا، اور ہر سال سوئم کے دن یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی امام علی مقام کا سوئم ہے، ہر سال چہلم امام علی مقام کے دن یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی وہ پہلا چہلم ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ پہنچ رہی تھیں امام علی مقام کی قبر پر، تو یہ ایک جنون ہے، یہ ایک عشق کی داستان ہے، اس کے اندر ہمیں بہت سارے مقامات پر بے خودی نظر آتی ہے، ایک والہانہ پن نظر آتا ہے کہ جس میں ماؤں کو اپنے بچوں کی خبر نہیں، مردوں کو اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی خبر نہیں، بلکہ سب کے سب ایک نقطہ فکر پر سب کی توجہات مرتکز ہوتی ہیں، وہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام علی مقام نے ہمارے واسطے اپنا گھر کٹا دیا، گھر لٹا دیا، اپنا سر کٹا دیا، جناب زینب اور ام کلثوم کی چادریں دے دی، سکینہ کے گوہر دے دیے، تو بس پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دی امام حسین علیہ السلام کی کہ ہم اپنے گھروں کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے روئے زمین پر جہاں پر امام علی مقام کا چہلم نہ منایا جا رہا ہو، ہر مقام پر چہلم منایا جا رہا ہے، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام پہ گریہ وزاری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر امام علی مقام کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے بھوکے پیاسے بچوں کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہے کہ میں جس کو دیکھ کر حیران نظر آتی ہوں۔ بہت بہترین۔ میں آپ سے آگے سوال کرتی ہوں کہ اہل حرم کا کربلا پہنچنے کا احوال آپ ذرا۔ امام علی مقام کا یہ کنبہ جسے ہم لٹے ہوئے اسیر گھرانہ امام علی مقام کا جب یہ کربلا معلیٰ سے 11ویں محرم کو چلے تھے، روایت یہ کہتی ہے کہ کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے، دربار سے ہوتے ہوئے زندان میں مقید ہوئے۔ زندان میں اس چھوٹی سی بچی جو کہ 4 برس کی معصوم سکینہ ہے، اس بچی کی شہادت ہوئی، اور اس بچی کی شہادت سے دمشق کے اندر انقلاب کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین کا ایک
عجیب طریقہ تھا تبلیغ کا، پیغام حسینی، مقصد حسینی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ یہ بچی زندان کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب چھوٹے چھوٹے بچے وہاں سے گزرتے تھے اپنے والدین کی انگلیاں تھامے ہوئے تو جناب سکینہ بنت الحسین ان کو بلاتی تھی اور ان کو واقعات کربلا سنایا کرتی تھی۔ اب یہ بچے جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو یہ واقعات وہاں پہ سنایا کرتے تھے، اپنے ملنے جلنے والے ہمجولیوں سے جب ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اب مقصد کربلا، پیغام کربلا آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک روز وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچی نظر نہیں آ رہی ہے جو بچی روز در زندہ پر بیٹھ جاتی تھی۔ اب جب لوگوں نے تفتیش احوال کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی اس کی رحلت ہو گئی ہے، اور حاکم نے اتنا ظلم کیا کہ یہ تک کہہ دیا کہ اس کا زندان سے جنازہ بھی نہ نکلے، اور اس کی قبر وہیں زندان کے اندر بن گئی۔ یعنی انقلاب کے آثار پیدا ہوئے، لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی۔ اب جب لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر ایک بیداری کی لہر نظر آئی تو اب لوگوں نے جا کر یزید سے کہنا شروع کیا، کہا کہ یزید کب تک ظلم کرے گا، ذرا دیکھ تو صحیح کہ اب تو اہل بیت رسول کے ننھے ننھے بچے زندان میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو رہی تھی، امام سید سجاد کو دربار میں بلایا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام سید سجاد دربار میں آئے تو یہ تعظیماً کھڑا ہونے لگا۔ ابھی کل یہی دربار تھا کہ جہاں پر یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام سید سجاد سامنے کھڑے تھے، گلے میں طوق خاردار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں زنجیریں۔ آج یہ وقت آ گیا کہ یہ امام سید سجاد کو تخت پر بٹھانے لگا۔ امام سید سجاد نے فرمایا، کہا کہ جس تخت کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہوں میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ اب بہرحال اس نے امام سید سجاد سے عذر خواہی کی، بطول سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری غیر جانبداری کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے گا کہ عذر خواہی کون کرتا ہے، معذرت کون کرتا ہے، خون بہا دینے کا کون سوچتا ہے؟ یقیناً جو قاتل ہوا کرتا ہے۔ تو کیونکہ یزید قصوروار تھا، یزید قاتل تھا، لہٰذا اس نے خون بہا دینے کا بھی اعلان کیا اور اس نے عذر خواہی بھی کی، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ آپ لوٹ کر وطن جائیں گے یا کہ یہیں دمشق میں قیام کریں گے۔ اب یہاں پر امام سید سجاد نے فرمایا، کہا کہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں تو بتاؤں، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دمشق میں ایک مکان خالی ہو جائے اور ہم یہاں پر اپنے بھائی کا پرسہ لیں، اس لیے کہ ہم دل کھول کے روئے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی فتح، اتنی عظیم فتح ہمیں تاریخ پہ اور کہیں پر بھی نہیں ملتی کہ قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو گیا، قاتل کے گھر میں مقتول کے اہل خانہ نے پرسہ لے لیا، قاتل کے گھر میں مقتول پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر ہو گیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ اس مکان کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پر تبرکات آئے۔ جناب زینب کبریٰ نے ان تبرکات میں حضرت علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی تھیں، جناب سکینہ کے گوہر بھی تھے، بیبیوں کی چادریں بھی تھیں، ان تبرکات کو لیا۔ اس کے بعد شہیدوں کے سر آنے لگے، حضرت عباس کا سر آیا، جناب لبابہ زوجہ حضرت عباس آگے بڑھی، حضرت قاسم کا سر آیا، بی بی ام فروہ آگے بڑھی، جناب علی اکبر کا سر آیا، مادر حضرت علی اکبر ام لیلہ آگے بڑھی، امام علی مقام شاہ شہیدہ کا سر آیا، خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی پیشوائی کے لیے۔ مگر شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 سر ایسے تھے کہ جن کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، جن کا کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا، جن کے لیے کوئی پیشوائی کے لیے آگے بڑھنے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہ جو ان بچوں کی پیشوائی کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر تھے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ ماں موجود ہے مگر علی اکبر پہ صدقہ کر چکی ہوں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں دمشق کے کہ جو انسان کے دلوں کو ہلا دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام سید سجاد اپنے کنبے کو لے کر کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہوئے، مگر ابھی بھی ایک شخصیت کا میں ذکر اور کرنا چاہوں گی، وہ ہے بی بی ام رباب
جن کے 2 بچے خدا نے عطا کیے تھے. ایک بچہ کربلا میں حرملہ کے تیر ستم سے شہید ہو گیا، ایک بچی جس کی زندان میں ننھی سی قبر بن گئی، اور اس کے بعد جب جناب زینب کبریٰ سب کو عماریوں میں بٹھا چکی تو جناب ام رباب نظر نہیں آئیں. جناب زینب کبریٰ نے امام سید سجاد سے فرمایا، کہا کہ بھابھی ام رباب نظر نہیں آتی. اب یہ دونوں پھوپھی اور بھتیجے مل کر ڈھونڈتے ہوئے اس اندھیرے زندان میں پہنچے. کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی قبر پر رباب غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں، اور جا کر دونوں پھوپھی اور بھتیجے نے جناب ام رباب کو اٹھایا اور کہا کہ چلیے وطن واپس چلنا ہے، صغرا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. اور جب جناب ام رباب زندان کے دروازے پر آئیں تو بی بی ام رباب نے فرمایا کہ اے شام کے بچوں، جب شام کو اپنے کاموں سے فراغت پانا، اپنے کھیل کود سے فارغ ہو جانا تو اس اندھیرے زندان میں آ جانا. اس اندھیرے زندان میں آ کر میری سکینہ کی تربت پر ایک شمع جلا دینا، اس لیے کہ میری سکینہ کو اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے. جناب ام رباب سواری پر سوار ہوئیں اور یہ قافلہ چلا ہے کربلائے حسین کی جانب، اور کربلائے حسین میں پہنچ کر بیویوں نے چہلوں میں امام علی مقام کو سر انجام دیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب. قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں بطول زہرا آپ کی میزبان پروگرام کو وقفے کے بعد دوبارہ لے کے حاضر ہوئی ہوں. چہلم کی مناسبت سے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاؤں کہ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری سے سوالات کرتے ہیں. آپا ہمیں چہلم کیسے اہل حرم نے منایا، اس کے بارے میں ذرا تفصیل. جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بطول کہ اہل بیت اطہار کو رہائی مل گئی دمشق سے، اور تقریباً یہ 1 سال کے بعد جب پہنچے ہیں کربلائے معلیٰ، کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ مدینہ بھی جا سکتے تھے وہاں سے دمشق سے سیدھا، لیکن آپ نے امام سید سجاد سے فرمایا کہ پہلے میں بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. اچھا، اب جب اہل بیت اطہار پہنچے ہیں تو یہ امام علی مقام کے چہلم کا موقع تھا، تو اس طریقے سے امام علی مقام کے چہلم کے موقع پر یہ کربلا پہنچے ہیں، اور اجڑے ہوئے مزار تھے، اجڑی ہوئی قبریں تھیں، اور ناقوں کی ننگی عماریوں کے اندر بیویاں یہ سوار تھیں. جب 11 محرم کو چلی تھی تب ناقوں کی ننگی پشت پر تھیں، مگر آج جب رہائی پا کر آ رہی ہیں تو اب محملوں پر پردے بھی پڑے ہوئے ہیں. مگر جب اجڑی ہوئی قبروں کو دیکھا تو بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرایا اور اپنے اپنے شہید کی قبر پر پہنچی. اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا تلک یہاں نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں. اور یہ چہلم امام علی مقام کا موقع تھا کہ جس پر اہل بیت اطہار وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ہمیں وہ عظیم شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، جو کہ پہلے زائر ہیں، اور جس وقت پہنچے ہیں قبر پر حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری اور قبر امام علی مقام کی زیارت کرنے لگے تو ان کو کچھ سواریوں کے آنے کی آواز آئی، کیونکہ دشمنی کا زمانہ تھا، اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ دشمنی تھی. تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے اپنے آپ کو ایک اوٹ میں چھپا لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کون ہیں. اور جب یہ قریب قافلہ آیا تو دیکھا کہ یہ اہل بیت اطہار تھے، اور اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے حضرت امام سید سجاد سے تعزیت کی اور ان کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کیا. تو یہ جو چہلم امام علی مقام کا عظیم موقع تھا، یہ جناب امام سید سجاد کی سنت ہے.
جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سنت ہے، اور چہلم امام حسین علیہ السلام پر اہل بیت اطہار کربلا پہنچے۔ ہم آج بھی پوری دنیا سے زائرین کرام کربلا معلیٰ 40 پر ضرور پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امام علی مقام کا چہلم وہاں کربلا میں کر سکیں۔ جو لوگ نہیں بھی جا پاتے وہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھر کے قریبی امام بارگاہوں میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا اہتمام اور انتظام کیا کرتے 10 محرم کی طرح جو ہے وہ چہلم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پوری دنیا میں آج آپ دیکھیں امریکہ سے لے کر افریقہ تک، ایشیا سے لے کر آسٹریلیا تک، پوری دنیا میں کون سا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر 40 حسینی کا انتظام نہ ہوتا ہو۔ اور کیونکہ کربلا میں اہل بیت اطہار چہلم کے دن پہنچے تھے، لہٰذا آج پوری دنیا سے زوار سمٹ کر کوشش کرتے ہیں کہ کربلا معلیٰ پہنچیں۔ اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے چہلم کر لیا تو جناب زینب نے فرمایا کہ چہلم کر چکی میں دل افکار یا حسین، روزہ بھی نہیں ہے، روزہ بھی کس طرح ہو تیار یا حسین۔ اور امام علی مقام کی قبر سے آواز آئی کہ ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، سغرا کو میری سمت سے تم پیار کیجیو۔ جناب زینب کبریٰ بھائی کی قبر چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، بلکہ ہر بیوی اپنے اپنے شہید کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی، مگر جب قبر امام سے آواز آئی کہ ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، سغرا کو میری سمت سے تم پیار کیجیو، تو جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور اتر پڑی، اور اے کربلا سید دلگیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، جس کی مجاوری بھی نہ تو نے قبول کی۔ پروگرام کو بالکل آخری سوال میں شامل کرتے ہوئے آپ سے سوال کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ مشی کی ہوئی ہے، پروردگار عالم ہم سب کو مشی کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، تو مشی کے حوالے سے ذرا پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں نجف سے کربلا جب زوار چلتے ہیں چہلم امام حسین علیہ السلام کے عظیم موقع پر، تو اس کو ہم مشی کہتے ہیں، یعنی نجف سے کربلا پیدل جانا۔ اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک قدم پر جو اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، تو اسی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اور امام سید سجاد کی سیرت اور روایت پر چلنے کے لیے پوری دنیا سے آئے ہوئے زوار چہلم امام علی مقام پر نجف سے امام مولا کائنات حضرت علی کے روضے سے الوداع کہتے ہیں، اور اس کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بطور خاص تذکرہ کرنا چاہتی ہوں عراق کے ان باسیوں کا جو کہ نجف اشرف سے لے کر کربلا کے راستے میں جگہ جگہ پہ موقب لگاتے ہیں، جگہ جگہ پر زائرین کرام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، یعنی ان کی عورتیں کپڑے بھی دھوتی ہیں زائرین کرام کی۔ اور اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ جہاں پر زائرین کرام نہ پہنچے تو وہ گریہ کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ جو آج ہمارے ہاں کوئی زوار نہیں آیا۔ یعنی عشق کی، جنون کی، محبت حسین علیہ السلام کی یہ ایک ایسی داستان نظر آتی ہے 40 پر کہ جس کی نظیر کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے مجھے بہت سارے ایسے واقعات بھی نظر آئے جس کو میں چاہتی ہوں کہ علیحدہ سے کسی پروگرام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں، لیکن آج ایک نظم اپنی جو کہ میں پچھلے سال کیونکہ کربلا میں موجود تھی 40 کے موقع پر، اور یہ میں نے روزے 40 وہی نجف کربلا معلیٰ میں لکھی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ قائم ٹی وی کے توسط سے اسے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ روزے 40 ہے میں کربلا میں ہوں، یہ روزے 40 ہے میں کربلا میں ہوں، ہر سمت زائرین کا بے حد ہجوم ہے، جن کی نگاہ شوق جمی ہے حرم کی سمت، اس ایک نظر میں وصل بھی ہے انتظار بھی، یہ ایک نظر ہے دید کو یوں بے قرار بھی، مولا قبول کیجئے یہ زیارت حسین، مولا عطا ہو مجھ کو ہمیشہ سکون و چین، مولا صدائے زینب بے کس پہ آئی ہوں، مولا صدائے عابد مستر پہ آئی ہوں، مولا صدائے زینب بے کس پہ آئی ہوں، مولا صدائے عابد مستر پہ آئی ہوں، آئی تھی چھٹ کے قید سے جب زینب حزین، اجڑے مزار دیکھ کے حسرت سے رو پڑیں، بھیا نہ زائرین ہے نہ کوئی پرسدار، اجڑے مزار دیکھ کے روتی ہوں زار زار، زینب کے بین سن کے ہلی تربت حسین، آئی ندا نہ رو عزادار اے بہن، روزہ بھی جلد ہوگا اب تیار اے بہن، آئیں گے 4 سمت سے زوار اے بہن،
روئیں گے بے کسی پہ وہ دلدار اے بہن، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو روئیں گے، قاسم کو اور اون و محمد کو روئیں گے، اکبر کو اور سارے گھرانے کو روئیں گے، زینب تمہارے کربلا والوں کو روئیں گے۔ یہ روز اربعین ہے، میں کربلا میں ہوں، ہر سمت زائرین کا بے حد ہجوم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہترین آپ نے لکھا، اور میری یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ناظرین اور ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے جلد از جلد زیارت امام حسین کرانا نصیب فرمائے، اور قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں اور میری ٹیم جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی بہت شکر گزار ہے کہ اتنی قیمتی اپنا ٹائم انہوں نے نکال کے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پھر کسی مخصوص پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔